بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو کی ایک اہم صنف مرثیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرثیہ BA سے لے کر MA تمام نصاب میں شامل ہے، اس لیے ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ رثا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے غم کرنا، آہ و بکا کرنا، مرنے والوں کا غم کرنا، مردے پر اس کے محاسن یعنی خوبی بیان کر کے رونا۔ شعری اصطلاح میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی محبوب شخصیت کی وفات پر کہی جائے اور اس میں اپنے غم اور مرنے والے کی خوبیوں کا پرسوز اور پردرد انداز میں تذکرہ کیا جائے۔ عام طور سے مرثیہ ایسی نظموں کو کہتے ہیں جس میں حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ اس لحاظ سے مرثیہ کی مذہبی اور تاریخی دونوں حیثیت ہے، مطلب ہسٹری کے لحاظ سے بھی اور مذہب کے لحاظ سے بھی۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ مرثیہ میں اعلیٰ شاعری نہیں ہو سکتی، اعلیٰ مطلب بڑی شاعری، اچھی شاعری، اس لیے ایک زمانے تک کہا جاتا تھا کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو۔ ایک مثل مشہور ہے اس زمانے میں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اردو میں میر انیس اور مرزا دبیر نے اسی حوالے سے اپنی پہچان بنائی ہے۔ موضوع کے اعتبار سے مرثیے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 کربلائی مرثیہ، نمبر 2 شخصی مرثیہ۔ اردو ادب میں جو بیشتر مرثیے لکھے گئے ہیں ان کا تعلق کربلائی مرثیے سے ہے، یعنی کربلا کے واقعات کو بیان کیا جائے، اور شخصی مرثیہ کسی شخص کی وفات پر کہی جائے اسے شخصی مرثیہ کہیں گے۔ سودا سے پہلے مرثیے ہر ہیئت میں یعنی ہر اسٹرکچر میں لکھے جاتے تھے، لیکن مرزا محمد رفیع سودا نے مرثیہ کے لیے مسدس کی ہیئت متعین کی۔ اس کے بعد تمام شعراء نے کربلائی مرثیے مسدس کی ہیئت میں لکھے۔ مسدس بولتے ہیں، مسدس 6 مصروں کے ایک بند پر مشتمل شاعری کو کہتے ہیں۔ اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، پہلا اور چھٹا مصرع اس سے الگ ہوتا ہے۔ جیسے میر انیس کا مرثیہ بہت مشہور ہے، اس کا ایک بند ہے: بزم کا رنگ جدا، رزم کا میداں ہے جدا، یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستاں ہے جدا، فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنواں ہے جدا، مختصر پڑھ کے رلا دینے کا ساماں ہے جدا، دبدبا بھی ہو مصائب بھی ہوں توصیب بھی ہو، دل بھی محظوظ ہو رقت بھی ہو تعریف بھی ہو۔ اس میں دیکھا آپ نے کہ جو شروع کے 4 مصرے ہیں یہ ایک طرح کے ہیں اور 5واں اور چھٹا مصرع الگ ہے، اسی کو مسدس کہتے ہیں، یعنی اسی ہیئت میں مرثیے لکھے گئے ہیں۔ اردو میں کربلائی مرثیے کی روایت فارسی سے اور شخصی مرثیے کی روایت عربی سے آئی۔ مرثیہ اردو شاعری کی بیش بہا اور قیمتی خزانہ ہے۔ اس میں غزل کی سادگی، قصیدے کی شان و شوکت، مثنوی کا انداز بیان سب کچھ موجود ہے۔ آغاز میں مرثیہ کو اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی جتنی کہ وہ مستحق تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں شاعری عام طور سے شعراء کے ذاتی مفاد پر مبنی ہوتی تھی۔ لوگ مثنوی اور قصیدہ کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے کیونکہ یہ اصناف حصول آمدنی یعنی پیسہ کمانے کا ذریعہ تھے، اور چونکہ مرثیے میں مردے کے محاسن و خوبی کے بیان کیے جاتے تھے اور مردے سے کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب ہم بات کریں گے مرثیے کے اجزائے ترکیبی پر۔ اردو کی بیشتر اصناف کی طرح مرثیے کی اجزائے ترکیبی کی بڑی اہمیت ہے۔ میر مظفر حسین ضمیر نے مرثیے کی اجزائے ترکیبی متعین کی۔ اس صنف کے اجزائے ترکیبی حسب ذیل ہے۔ اس کے 8 اجزائے ترکیبی ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے چہرہ۔ یہ مرثیہ کی تمہید ہوتی ہے جس میں دنیا کی بے ثباتی، صبح و شام کی منظر کشی، سفر کی تکالیف کا ذکر، اپنی شاعری کی تعریف، حمد، نعت، منقبت اور مناجات وغیرہ بطور تمہید بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 ہے سراپا۔ اس میں مرثیے کا اصل کردار یعنی ہیرو کے اوصاف و کردار، خد و خال اور لباس وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 رخصت۔ اس میں ہیرو کے میدان جنگ کی طرف روانگی اور اعزاء و اقربا سے رخصت ہونے کا بیان ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے آمد۔ ہیرو کا عزم و استقلال کے ساتھ رزم گاہ یعنی لڑائی جہاں ہو رہی وہاں پہ آنے کا بیان اس میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد رجز ہے۔ ہیرو اپنے
خاندان کی فضیلت و بزرگی بیان کرتا ہے، فن جنگ میں ان کی مہارت کو بتلا کر دشمن کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیتا ہے، لیکن جب فوج نہیں مانتی ہے مخالف فوج یعنی یزید کی فوج تو پھر جنگ، اگلا حصہ جنگ کہلاتا ہے۔ ہیرو کا میدان جنگ میں بہادری اور دلیری سے لڑنا، گھوڑے اور تلوار اور دوسرے ہتھیاروں کی تعریف بلکہ پورے جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے اس حصے میں۔ نمبر اس کے بعد ہے شہادت، یہ مرثیے کا نقطۂ عروج ہوتا ہے، اس میں ہیرو کا دشمنوں کے ساتھ زخمی ہو کر شہید ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بین، آخری حصہ بین، اس میں ہیرو کی نعش یعنی لاش پر اس کے اعزاء یعنی قریبی لوگ نوحہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اور اسی منظر کو پیش کیا جاتا ہے۔ شاعر اس کی منظر کشی کے لیے ایسے پردرد الفاظ کا انتخاب کرتا ہے کہ سننے اور پڑھنے والے کو بے اختیار رونا آ جاتا ہے، اور جو دراصل مرثیے کا اصل مقصد ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مرثیہ کے 8 اجزاء ترکیبی ہے: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ اب آتے ہیں مرثیے کے آغاز و ارتقاء پر۔ اردو زبان میں مرثیہ کی داغ بیل دکن کے عادل شاہی حکومت کے دوران پڑی اور قطب شاہی، نظام شاہی حکومتوں میں یہ پروان چڑھی۔ بہمنی دور کے حکمراں نہ صرف شعر و شاعری سے شغف رکھتے تھے بلکہ شعراء کے بڑے قدردان بھی تھے۔ یہ حکمراں مذہب شیعیت کے پیروکار تھے، یعنی شیعہ تھے یہ لوگ، اس لیے مرثیہ سے ان کی خاصی دلچسپی تھی۔ مزید ایرانی علماء کی آمد نے ان کی ترقی میں اہم رول ادا کیا۔ جگہ جگہ مجلسیں منعقد ہونے لگی، حاکم وقت خود ان مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ قطب شاہی دور میں اس صنف نے خوب ترقی کی۔ قطب شاہی دور کا حکمراں محمد قلی قطب شاہ، جو خود پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، وہ مجلسوں میں شریک ہو کر مرثیہ خوانی کرتا تھا۔ قطب شاہ کا شمار دکن کے اولین مرثیہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے ایک کتاب ہے نوسرہار، اس کے مصنف اشرف بیابانی کو اردو پہلا مرثیہ کو قرار دیا ہے، جسے اشرف نے 909 ہجری یعنی 1503 عیسوی میں مکمل کیا تھا۔ شمالی ہند میں مرثیہ گوئی 12ویں صدی ہجری سے شروع ہوئی۔ شمالی ہند کے اولین مرثیہ نگاروں میں سودا، مسکین، حزین، غمگین وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد میر درد، میر ضمیر، میر خلیق وغیرہ نے اہم مراثی لکھے۔ اودھ کے علاقے میں صنف مرثیے کو بام عروج تک پہنچانے والے شعراء میں انیس اور دبیر کا نام آتا ہے۔ ان دونوں حضرات نے فن مرثیہ گوئی کی بلندی کی اس انتہا تک پہنچا دیا جہاں دوسری صنفوں کا پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اب ہم چند کتابوں پر غور کریں گے جو کتابیں آپ کے لیے مفید ہیں۔ پہلی کتاب ہے اردو مرثیہ، سفارش حسین رضوی کی۔ دوسری کتاب ہے اردو مرثیے میں حیات اور موضوع کے تجربات، شمشاد حیدر زیدی کی۔ پھر ایک کتاب ہے اردو مرثیے کی سرگزشت، اسد ادیب کی۔ اور ایک ترتیب شدہ کتاب ہے ڈاکٹر ام ہانی اشرف کی، اردو مرثیہ نگاری۔ ان کتابوں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔